ایک اور پیشنٹ میرا ایک جوان آدمی تھا جو کہ اپنی 20s میں ہوگا، اور وہ اپنے فیملی بزنس کو بڑھا رہا تھا، اور اس نے ایک نئی برانچ کھولی، اور انہی دنوں اس کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش بھی ہوئی۔ تو ایک دم سے جب اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آئیں، تو کیونکہ وہ ایک بہت محنتی اور بااصول جوان آدمی تھا، تو اس کے اندر ایک شدید کمر درد شروع ہو گیا، اور جو کہ TMS کی وجہ سے تھا۔ اور جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کے اس کمر درد کا تعلق اس کی اندرونی ٹینشن سے ہے، اس کا درد غائب ہو گیا۔ جیسے کہ ہم بعد میں بھی دیکھیں گے کہ یوزولی اویئرنیس ہی کافی ہوتی ہے کہ آپ TMS سے ریکور کر جائیں۔ یہ جو میں نے پہلے دونوں ایگزامپلس بیان کیے ہیں کہ ایک ادھیڑ عمر آدمی جو اپنے بزنس میں اچھا کام کر رہا ہے اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اسی طرح ایک جوان آدمی جو کہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے اور ساتھ میں اس کے ہاں فیملی بھی اس کی ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہے، ان دونوں میں ایک ہی چیز کامن ہے، وہ یہ کہ ان میں سینس آف رسپانسبلٹی بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ ایک محنتی، باکردار اور بااصول قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو بھی ٹائم دیں، ان کے لیے بھی ہمارے لحاظ سے اچھے ثابت ہوں، اسی طرح ہم بزنس میں بھی سکسیزفل ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کے اوپر آپ کو کسی اور کو پہرے دار نہیں بٹھانا پڑتا، یہ خود ہی اپنی احساس ذمہ داری کی بیسس پہ چلتے ہیں، اور اپنے ہی بہت بڑے تنقید نگار ہوتے ہیں، کسی اور کو ان کے اوپر تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جن لوگوں کو TMS ہوتا ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، وہ کامیابی چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور عموماً وہ بہت کچھ اکمپلش بھی کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ ہمارے معاشرے میں کامیابی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ آپ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں اور بہت زیادہ اچھا پرفارم کریں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ڈالتے ہیں، اور پھر بھی وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اتنا نہیں کیا جتنا ہم کر سکتے تھے یا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض اوقات یہ پرفیکشنزم بہت عجیب طریقوں سے ابھر کے سامنے آتا ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک جوان آدمی آیا، اس نے مجھے بتایا کہ میں فارم پہ پلا بڑھا ہوں، اور جب میں نے آپ کی کتاب پہلا پڑھی تو مجھے نہیں لگا کہ میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں، میں کوئی پرفیکشنسٹ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب میرے کھیت کے اوپر ٹائم آیا کہ میں فصل اپنی کاٹوں اور اس کے میں بنڈلز بناؤں، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھے بڑی اندر سے نا اسٹرانگ خواہش ہے کہ میں یہ سارے بنڈل بڑے پرفیکٹلی ایک کے اوپر ایک اسٹیک کر کے رکھوں۔ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہاں، یہ میرے اندر بھی پرفیکشنزم پایا جاتا ہے۔ اور اگر اس وقت تک آپ اپنا سر کھجا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ ہونا، باکردار، بااصول، ذمہ دار ہونا یا پرفیکشنسٹ ہونے سے TMS کیوں شروع ہوتا ہے، تو آپ ٹھیک ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ TMS اور یہ والی پرسنالٹی ٹائپ کے بیچ میں ایک رشتہ موجود ہے، اور جن لوگوں کی یہ پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے ان کو عموماً یہ TMS کا درد شروع ہوتا ہے، لیکن وہ رشتہ ہے کیا، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا اینگزائٹی اور اینگر کو۔ میرا بیک گراؤنڈ سائیکالوجی اور سائیکیٹری کا تو نہیں ہے، اس لیے جو ایکسپلینیشن میں دوں وہ شاید اس پروفیشن کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بچکانا لگیں، لیکن میں یہاں جس تعلق کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر عموماً سائنس نے اور میڈیسن نے اب تک اتنی ریسرچ نہیں کیا، نہ ہی اس کو اتنا ایکسپلور کیا ہے۔ وہ ہمارا ذہن اور جسم کے بیچ کا تعلق، یعنی کہ ہمارا ایموشنل اسپیکٹ اور ہمارا فزیکل اسپیکٹ، جن کے بیچ میں ایک بہت امپورٹنٹ لنک پایا جاتا ہے، اور وہی لنک TMS کا ذمہ دار ہے۔ اینگر اور انگزائٹی کو میں یہاں پہ ساتھ ڈسکس کروں گا، یعنی کہ غصہ اور بے چینی یا گھبراہٹ، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں آپس میں بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، اور یہی وہ بنیادی احساسات اور جذبات ہیں جو کہ TMS اور اس جیسے اور بہت سارے ڈس آرڈرس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر پیشنٹس میں یہی پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس کامن ہوتی ہیں جیسے میں نے اب تک بیان کی ہیں، اور ان سے جب بھی میں نے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اپنے احساسات اور جذبات کو اپنے دماغ کے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور بجائے ان کو کنفرنٹ کرنے کے ان کو دبانا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس چیز کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے ٹرن آؤٹ کریں گی۔ انگزائٹی انسان کے اندر ایک بہت یونیک فنومینا ہے جو کہ خوف سے بہت قربت رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا احساس یا جذبہ ہے جو کہ جانوروں میں نہیں پایا جاتا، یعنی کہ انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ فیوچر کو انٹیسپیٹ کر سکتا ہے، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے۔ تو بیسیکلی آپ کی گھبراہٹ یا بے چینی اسی سے نکلتی ہے، جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مستقبل میں مجھے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
جو کہ کافی حد تک لاجیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایک ایسا بندہ جو کہ گھبراہٹ یا پریشانی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے مستقبل میں وہ خطرہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جب کہ اصل میں کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے۔ عموماً ایسے لوگوں کو اپنی انگزائٹی کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی انگزائٹی ان دبے ہوئے جذبات اور احساسات کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جن کو وہ بہت عرصے سے دباتے آئے ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے نارسسزم۔ جیسے ہم نے بھی احساس کمتری کے جذبے کے بارے میں پہلے بات کی تھی، اسی طرح سے ایک اور جذبہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جسے ہم نارسسزم کہتے ہیں، جو کہ بیسکلی انسان کی اپنے آپ سے محبت کا جذبہ ہے، یعنی کہ سیلف سینٹرڈ ہونا، لیکن ایک بہت بڑے ہوئے حد تک۔ ہمارا آج کل کا معاشرہ انڈیویجول کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ ہم اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو اکیلے ہی سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس چیز کا الٹا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ہی بہت زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے اور اپنی کمیونٹی کے بارے میں یا اپنے سے باہر بگر پرابلمس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تقریباً تمام ہی انسانوں میں نارسسزم کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ جب کسی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت جلدی چڑچڑا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے جب وہ رابطے میں آتا ہے اور وہ لوگ ویسے نہیں کرتے جیسے وہ چاہتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت ہی غصے میں رہے لیکن وہ اس چیز کو ایکنالج نہیں کرتا ہے، کیونکہ اپنی انگزائٹی کی طرح وہ اپنے اس غصے کو بھی دباتا رہتا ہے۔ تو سکے کے ایک طرف تو ہے احساس کمتری، اور سکے کے دوسری طرف ہے احساس برتری، جس میں لوگ ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے وہ مطلق العنان بادشاہ ہیں۔ ہمیں غصہ تو کئی وجہ سے آتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں اینکشس کرتی ہے تو وہ ہمیں غصہ بھی دلاتی ہے۔ جیسے اگر آپ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ اچھے سے ہو جائے تو آپ اینکشس ہیں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی غصہ ہے کہ بھائی باقی لوگ اور ان کی جو وانٹس ہیں اور نیڈز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں۔